المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والتين سبحان الله سبحان الله والطور سينين وهذا البلد الأمين سبحان الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله ثم رددناه أسفل سافلين صلوات الله اس مقام پر معرفت مومنین کی پرانی جنوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو اللہ تعالیٰ کو سب کو حفظ و پناہ میں رکھے حوادث روزگار سے محفوظ ہو آج کی مجلس مرحوم کی برسی کی مجلس ہے اور ماہ مبارک کے سفر کا اختتامی دن ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان تمام مناسبتوں کو نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ 3 کی ابتدائی 5 آیتوں سورہ مبارکہ 3 قرآن مجید کا 55واں سورہ اور یہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی 3 آیتوں میں حق تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ قرآن مجید کی 70 صورتوں کے اندر پروردگار نے قسم استعمال نہیں کی، باقی 44 صورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کی شروع میں صرف ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، کسی سورہ کے آغاز میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں 3 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ العادیات۔ سورہ مبارکہ 3 کے آغاز میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ فجر کہ جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، سورہ فجر میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی اور پھر سورہ مبارکہ فجر کے بعد صرف ایک سورہ ہے قرآن حکیم کا، سورہ مبارکہ شمس کہ جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں اور اس سے زیادہ قسمیں دوبارہ اور بعد میں کسی اور سورہ میں نہیں اٹھائی۔ سورہ مبارکہ شمس کے جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، 15 میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے ہم 11 قسمیں اٹھائیں۔ سورہ مبارکہ 3 جس کے آغاز میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں، سب سے پہلی قسم فرمایا ہوا تین، مجھے درخت انجیل کی قسم، زیتون مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین اور مجھے طور سینا کی قسم، وادی سینا کی قسم، کوہ طور کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ
الامین، اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ سب سے پہلی قسم جو حق تعالیٰ انجیر کے درخت کی قسم اٹھا رہا ہے، اس دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اس سے بھی زیادہ انواع و اقسام کے درخت ہیں، سب کو چھوڑ کر پروردگار درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہا؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت میں جو دنیا کے کسی بھی دوسرے درخت کو حاصل نہیں؟ تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا جس لمحے اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر اور ضرورت حجاب محسوس کی، تو انہوں نے حجاب کا انتظام کرنے کے لیے اپنے اطراف میں، اکناف میں، اپنے داہنے بائیں تتبع و تفحص کیا، چھان پھٹک تلاش کے بعد دونوں کی نگاہ انتخاب جا کے رکی درخت انجیر پر۔ کیوں؟ اس لیے اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے، چوڑے تھے، زوج اور زوجہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے ستر اور حجاب کا اہتمام کیا، تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا، جہاں سے انسانی ثقافت چلی، انسانی تہذیب کی بنیاد ڈلی۔ اس لیے اللہ سب سے پہلے مرحلے میں انجیر کے درخت کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ کیا حکمت ہے؟ انجیر کے بعد اللہ زیتون کے درخت کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو یہ ہے آدم اول، اور وہ ہے آدم ثانی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا اعلیٰ تحیۃ والثناء۔ جب مسلسل کئی دن تک ان کی کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور کشتی کے اندر تمام حیوانات اور آہستہ جو انسان تھے ان میں یاس اور نومیدی اور پریشانی بڑھنے لگی، اور رفتہ رفتہ ان کے درمیان چمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور انہی کشتی کے ساتھیوں میں سے ایک نے اظہار کیا نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کبھی دیکھیں گے؟ جیسی جناب نوح نے اس کی آواز سنی، کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اطراف میں روانہ کیا، اور کچھ فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد 4 میں سے 1 کبوتر جب لوٹا تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ جناب نوح نے وہ پتا اپنے ہاتھ میں دیا، تبسم فرمایا، اور اس کے بعد کہا میری کشتی کے ساتھیوں میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو مطلب یہ کہ ہم سطح زمین سے پریدار ہیں، پانی اتر رہا ہے، اور عنقریب ہم زمین پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت انجیر کے بعد اللہ درخت زیتون کی قسم اس لیے اٹھا رہے کہ یہ درخت نوید حیات بشر بن گیا، انسانی زندگی اور انسانی حیات کی نوید بنا، اس لیے پروردگار انجیر کے بعد زیتون کے درخت کی قسم اٹھا رہے۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ طور سینین، مجھے کوہ طور کی قسم، کتنے پہاڑ دنیا لبریز ہے، پہاڑوں سے بڑے بڑے پہاڑ بلند و بالا، سب کو چھوڑ کر اس کوہ طور میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو یہ پہاڑ اور یہ وادی سینا، اسے یہ شرف حاصل ہے کہ مسلسل 40 شب و روز بے ہم بالاستیعاب بغیر وقفے کے اللہ کا ایک عبد، اللہ کا ایک بندہ، نبی خدا موسیٰ کریم مسلسل 40 روز اس مقام پر رکے، 40 شب و روز حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام رہے، وحی الہی کا نزول ہوتا رہا مسلسل تکلم و تنطق کے نتیجے میں،
40 روز بے ہم وحی الہی کے نتیجے میں، نزول کے نتیجے میں یہ جگہ اتنی مبارک بن گئی کہ اس کے بعد موسیٰ جب اس مقام پہ آتے تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس مقدس وادی کو یہ درجہ مسلسل نزول وحی کے باعث کی عزت حاصل ہوئی کہ اللہ ان 2 درختوں کے بعد اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے ہو۔ پھر چوتھے برن میں فرماتا ہے کہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، دنیا میں ہزاروں شہر، بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے اور شہر پروردگار، سب کو چھوڑ کر شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ انت حل بہذا البلد، اس کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس کی گلیوں میں چلتے ہیں، تو آقا تو مدینہ میں بھی رہے، پھر مدینہ کی قسم پر کیوں اٹھا رہا؟ تو صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ 2 اور ایسی ذوات ہیں کہ جب وہ پیغمبر کے ساتھ آ کر شامل ہوں گی تو یہ شہر لائق قسم بنے گا، اور ان 2 میں سے ایک ذات وہ ہے جو مدینہ پیغمبر کے ساتھ نہ جا پائی۔ کون ہے وہ؟ خدا نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، وَمَا وَلَدْ، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ، کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا پھر ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو سوائے ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دے۔ مجھے درخت انجیر کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کسی حد تک عرض ہوا کہ اللہ نے ان 4 کی قسمیں کیوں اٹھائیں، لیکن یہاں پر جو دوسرا سوال قرآن حکیم کے طالب علم کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ ان 4 کے درمیان ہمیں رب نظر نہیں آ رہا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے 2 درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، پھر شہر کی قسم اٹھائی۔ یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلوب قرآن کے خلاف ہے۔ یا تو اللہ کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھاتا، کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھاتا، کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا۔ یہ کیا کہ پہلے 2 درخت، پھر پہاڑ، پھر شہر، تو یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر مجھ جیسے ایک معمولی چھوٹا سا طالب علم آپ کے شہر میں آ کر ایک بے ربط گفتگو کرے اور آپ سنیں تو بعد میں یہ گفتگو یقیناً ہوگی کہ اگرچہ ہم نے سنا 1 گھنٹہ بیٹھے لیکن کوئی ربط نہیں تھا، کوئی تسلسل نہیں تھا۔ یعنی آپ مجھ جیسے ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں بھی ربط اور تسلسل تلاش کرتے ہیں تو وہ قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے کتنا ربط ہونا چاہیے۔ اب تو علماء مصر نے، علماء نجف نے، علماء قم نے کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتابیں اعجاز قرآن پر، حتیٰ اعجاز عددی قرآن پر، قرآن کے حروف، قرآن کے کلمات پر مستقل کتابیں لکھی۔ اگر میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک مختصر نمونہ عرض کروں، جناب طنطاوی نے، حسین آراستہ اور محققین میں ہادی معرفت، انہوں نے اپنی کتابوں میں 3 جلدوں پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ میں صرف ایک نمونہ عرض کروں گا۔ یہ قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا، نزول تدریجی کے اعتبار سے، نہ وقت معین نہ جگہ معین، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں،
کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، نہ وقت معین نہ جگہ معین، ٹکڑوں میں، آیتوں میں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا۔ آج اگر کوئی شخص کتاب لکھے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر تسلسل سے کتاب لکھی، اس کے اندر آپ کو 20 اختلاف نظر آئیں گے، لیکن 23 سالوں میں ٹکڑوں میں نازل ہونے والا قرآن، پروردگار نے بشریت کو چیلنج دیا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر میرے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف پاتے۔ قرآن میں اختلاف نہیں، یہ اللہ قرآن میں چیلنج دے رہے بشریت کو۔ لیکن پھر یہ ربط کہاں سے تلاش کریں؟ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلوب فساد کے خلاف ہے۔ تو یہ قرآن جس کے اندر اتنا ربط ہے کہ اگر میں جو چاہ رہا تھا مثال گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن رک کے عرض کروں، قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں۔ پھر بھی اگر آپ قرآن میں تتبع و تفحص کریں، عالم دین تشریف فرمائیں، معجم المفارس اٹھا کے دیکھ لیجیے، یا جی گوگل، یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کی جیبوں میں ہے، اس پہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں، پورے قرآن میں اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 71 مرتبہ۔ لفظ آخرت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ موت، لفظ موت دنیا میں 71 مرتبہ، موت کے مقابلے میں حیات بھی 71 مرتبہ۔ لفظ دنیا قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت گن لیجیے 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسی طرح باقی لفظ شیاطین قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ ملائکہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی الفاظ میں دیکھتے چلے جائیے، میں مختصر اور تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ یہ شب و روز میں کتنے گھنٹے پائے جاتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ آپ کے بہاولپور میں بھی 24 گھنٹے کے دن اور رات ہیں، شب و روز 24 گھنٹے۔ گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں۔ گن لیجیے پورے قرآن مجید میں لفظ ساعت 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ گن لیجیے لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے مہینے ہیں؟ سال میں 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ مومن کی 5 علامات بیان کی امام صادق نے، جنہیں ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ذکر کیا۔ 5 میں سے ایک علامت کہ یہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور ان 51 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں ہیں جو ہر بشر پر، ہر مسلمان پر واجب ہے؟ شب و روز میں 17 رکعتیں، یہ 5 نمازوں کی، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، 34 سجدے ہر حال میں بشر پر واجب ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، 34 سجدے شب و روز میں ہر مسلمان مرد و زن پر واجب ہے۔ اللہ نے لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ ذکر کیا۔ اتفاق نہیں ہے۔ اور اگر آپ گنے باقی چیزوں کو گنتے جائیں، آسمان 7 ہے، لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ مسلمان 72 فرقوں میں بٹ گئے، گنے پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ فرقہ 72 دفعہ استعمال ہوا۔ پیغمبر کے جانشین جنہیں اپنی زندگی میں جن کی وصایت کا اعلان کیا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے امام ہیں جن کی امامت کا وجوب ختمی مرتبت نے بیان کیا؟ امام جن کی امامت کو لازم قرار دیا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے 12 گنے پورے قرآن مجید میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ جو ان 12 کو مانتا ہے، ان کی مشائعت کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، پیروی، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ لفظ شیعہ بھی ان کے پورے قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق نہیں ہے قرآن مجید کہیں اتفاقاً ایسے اور قرآن مجید میں اتنا دقیق نظم ہے، اتنا دقیق ربط ہے۔ جب اتنا دقیق ربط ہے آیات قرآن کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد میں، تو یہاں پر ہمیں وہ ربط نظر نہیں آ رہا۔ 2 درخت، ایک پہاڑ اور ایک شہر، اگر ظاہر تک رکے رہیں گے تو کبھی یہ ربط تلاش نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم ظاہر سے باطن تک کی طرف سفر شروع نہ کریں۔ اس لیے کہ جس
ہستی پر قرآن نازل ہوا وجود مبارک خلقی مرتبہ اس قرآن کے تعارف میں فرماتے کہ اذا التبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، ہر طرف سے انفرادی، اجتماعی، خاندانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، سماجی، ہر طرح کی مشکلات میں گھر جاؤ، قطع اللیل مظلم، جیسے سیاہ تاریخ رات ہوتی ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ کسی پامسٹر کے پاس جاؤ، نجومی کے پاس جاؤ، کسی پیر کے پاس جاؤ، کسی مولوی کے پاس جاؤ۔ فرمایا نہ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعلیکم بالقرآن، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے۔ ماہر المصدق من جعلہ اماما، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن اس کی قیادت کر کے اسے جنت تک لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفا، جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے جائے گا۔ لہو ظہر و باطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ حدیث آگے چل رہی ہے لیکن میں روک کر، یہ قرآن مجید اس کا ظاہر، اگر ہم ظاہر تک روکیں گے تو رب تلاش نہیں کر پائیں گے جب تک کہ باطن کی طرف نہ جائیں گے۔ بظاہر اللہ قرآن میں درخت انجیل کی قسم اٹھا رہے ہیں لیکن بباطن پروردگار انجیل کی بات کر کے ذہن بشر کو، عقل بشر کو، وجدان بشر کو، فکر بشر کو عہد حضرت آدم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ مجھے درخت انجیل کی قسم، یعنی مجھے عہد آدم کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم، یعنی مجھے عہد نوح کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، یعنی مجھے عہد موسیٰ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، یعنی مجھے عہد مصطفیٰ کی قسم۔ ان چار قسموں میں اللہ نے تمام تر نبیوں کی زندگیوں کو خلاصہ کیا اور پھر اس مطلب کو تمہید قرار دیا، اساس قرار دیا، بنیاد قرار دیا، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ کیا مطلب احسن تقویم؟ اگر یہ چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، اگر میں اردو میں اس کا معنی بیان کرنا چاہوں، یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس انسان کو ہم نے اسفل السافلین میں ڈال دیا، یعنی جتنا نیچے گرا سکتے تھے اسے گرایا۔ نعوذ باللہ خاکم بدہن، کیا یہ تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ انسان کے ساتھ مذاق نہیں کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا اور پھر اسے جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا، احسن تقویم میں خلق کیا۔ اور کہاں لا کے رکھا؟ اسفل السافلین میں۔ یہ جوان، یہ بچے جن کے ہاتھوں میں یہ ڈیجیٹل بٹیرے موبائل سیٹ، اگر وہ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 قیمتی موبائل سیٹ خرید کے لائیں، باپ کو فرمائش کریں کہ مجھے یہ خرید کے دے، پاکستان سے کسی دوسرے ملک سے منگوائیں، جب وہ آئے تو ڈبے سے کھولنے کے بعد جا کر اس کو کچرا دان میں پھینک دے، جہاں کوڑا پھینک دے، تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ جسے گاڑی کا شوق، دنیا کی بہترین گاڑی لے کر آئے اور کسی ویرانے میں، کسی خرابے میں جہاں لوگ خس و خاشاک پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، وہاں جا کے کھڑی کر دے۔ پروردگار فرما رہے ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا اور پھر اسے لا کے اسفل السافلین میں رکھ دیا۔ نعوذ باللہ، کیا یہ تخلیق انسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہ سمجھنا پڑے گا کہ احسن تقویم سے مراد کیا ہے، اسفل السافلین سے مراد کیا ہے، تاکہ انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ احسن تقویم، انسان جو پروردگار قرآن میں انسان کا تعارف فرما رہے ہیں، یہاں پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس بالکل یہی لب و لہجہ، یہی انداز، اسی طرح کے الفاظ پروردگار دوسرے مقام پہ فرما رہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہاں پر تخلیق انسان کو بیان کر رہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے، نہ مٹی سے نہیں بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، ہاں اگر یہ کہتا کہ مٹی سے بنایا تو یوں فرماتا لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، نہ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا، مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے سلالہ سے بنایا۔
یہ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ مٹی کا جوس. ابھی یہ شہر بہاولپور میں نے دیکھا مختلف راستے میں گلیوں میں بازاروں سے آتے ہوئے مختلف پھلوں کا رس نکالا جا رہا تھا، سنترے کا، باقی اور پھلوں کا رس نکالا جا رہا تھا، تک گنے کا رس نکالا جا رہا تھا. لیکن میں نے مٹی کا رس نکلتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا. اگر آپ کے شہر میں مٹی کا رس نکالا جاتا ہو تو میری رہنمائی فرما دیں. شہر بہاولپور میں کبھی کسی نے مٹی کا رس نکالا ہے یا نکلتے دیکھا ہے؟ پروردگار فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا. تو یہ سلالہ کیسے نکلے؟ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ کوئی ایسی مشین یا کارخانہ اگر آپ نے دیکھی ہے، وہ مشینیں اور وہ کارخانے اور وہ فیکٹریاں جن میں مٹی کا رس نکالا جاتا ہے آپ کے گھروں میں موجود ہیں. گھروں میں نہ ہو تو آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں یہ جو پودے اور درخت ہیں، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل زمین کا رس کشید کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں مٹی کا رس، اور اس رس کو زمین سے کھینچ کر منتقل کرتے ہیں اس دانے میں. وہ سیب، سنترا، ناشپاتی، یہ در حقیقت مٹی کا سلالہ ہے، مٹی کا رس ہے، مٹی کا جوہر ہے جسے اس مشین نے، اس پودے نے، اس درخت نے زمین سے کشید کیا، دانے میں منتقل کیا. پھر سورہ مبارکہ مومنون میں خدا فرماتا ہے کہ پھر یہ سلالہ جو مٹی کا رس ہے، یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ گندم، یہ کھجور، جو کشمش، اسے انسان کھاتا ہے. جب انسان اسے کھائے گا تو اسے انسان کا خون بنے گا، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام. یہ قرآن بیان فرما رہے ہڈیاں. پھر فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک. اور جیسے ڈھانچہ بن جاتا ہے، انگلیاں بن جاتی ہیں، سر بن جاتا ہے، آنکھیں، ناک، زبان، جسم کے تمام اعضاء تیار ہو جاتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. جب مکان تیار ہوا تو ڈھانچہ بن گیا. پھر خدا فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی. کیا؟ روح. جیسی پروردگار اس مکان میں مکین کو بھیجتا ہے، روح کو بھیجتا ہے، تو اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. تو انسان کے یہ جسم، یہ پیکر، یہ وجود، یہ مکان، یہ اسفل السافلین ہے. اور پھر یہ جو روح بشر ہے، اس روح کا تعلق، جسم کا تعلق اسی مٹی سے، اسی زمین سے، اسی عالم ملک سے، اسی عالم مادہ سے، اسی عالم ناسوت سے. یہ جسم مٹی سے بنا ہے، دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا. یہ جسم صرف مکان ہے. انسان کی اصل حقیقت اس کی روح ہے. روح کا تعلق عالم ملک سے، عالم قدس سے، جسے پروردگار بھیجتا ہے. یہ جسم جو مٹی سے بنا ہے، جو سلالۃ من طین سے سفر شروع ہوا، یہ جسم مادی ہے، اس لیے عناصر سے بنا ہے. اس لیے جسم میں آگ ہے، پانی ہے، ہوا، مٹی، یا اس سے بڑھاتے گئے جو عناصر ہیں. جسم عناصر کا مجموعہ ہے، لیکن روح انسان کی بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے. اس روح بسیط میں اللہ نے کوئی مادہ نہیں رکھا ہے، اس میں کوئی عنصر نہیں رکھا ہے. روح بشر میں 5 جوہر ہیں: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور. روح لطیف ہے، روح مجرد ہے، روح بسیط ہے. اس روح بسیط اور روح لطیف میں، اس روح مجرد میں اللہ نے یہ 5 جوہر رکھے. یہ احسن تقویم ہے. اس احسن تقویم کو، اس روح کو ان 5 جواہر کے ساتھ اللہ نے اس عالم میں بھیجا. اس جسم میں جو خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، عناصر سے بنا ہے، یہ اسفل السافلین ہے. اور روح بشر یہ اعلیٰ علیین سے اس کا تعلق ہے، جسے پروردگار نے احسن تقویم کا اس روح کو بھیجا. لیکن یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کر دوں، چونکہ ماہ مبارک ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، جس مہینے میں اللہ نے اپنے 2 انوار کو روح زمین پر اتارا ہے، ختمی مرتبت کو، امام صادق کو. ذرا سا ایک فرق ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں اور محمد و آل محمد میں کیا فرق ہے. آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان، یہ جو کہ کہا جاتا ہے، جو کہ آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے ماہ ربیع الاول کا، کہ ختمی مرتبت بھی ہم جیسے ہیں، یہ 14 ہم جیسے نہ. ببی تفاوت راس کجا، استا بے کجا،
ختمی مرتبت اگر ان کی حقیقت بھی یہی ہو جو حقیقت ہماری ہے، پھر بتائیں آقا جو اس مہینے میں مسلسل آپ سنیں گے کہ معراج پر تشریف لے کے گئے تو جسم پرواز کی صلاحیت نہیں رکھتا. یا تو قرآن کہتا کہ اللہ ختمی مرتبہ کی روح کو معراج پر لے کے گیا، لیکن نہ، قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کر گیا. عبد دو چیزوں سے مجموعہ ہے، جسم اور روح سے. تو ختمی مرتبہ کیسے گئے؟ جبریل چلا جائے، کوئی فرشتہ چلا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر جبرائیل بھی چوتھے آسمان پر پہنچ کر رک گئے. جب بیت المعمور تک پیغمبر کے ساتھ چلتے رہے، پیغمبر یہاں سے آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل ٹھہر گئے، رک گئے. ختمی مرتبہ نے استفسار کیا جبرائیل کیوں رکے ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ لو دنوتہم بلتن لہترکتم، اگر ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر چل جائیں. سوال یہ کہ جبرائیل جو سراپا روح ہے، جو جسم نہیں رکھتا، جو خود لطیف ہے، مجرد ہے، روح ہے، یہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو پھر پیغمبر اکرامی صاحب اس جسم کے ساتھ کیسے آگے گئے؟ یہ مقام فکر ہے جہاں پر سید الملائکہ، فرشتوں کا رئیس، فرشتوں کا سردار جبرائیل، اس روح جو روح ہے وہ یہاں سے آگے نہیں جا پا رہے. اور ختمی مرتبہ جب جس جسم کے ساتھ جہاں سے کیسے آگے چلے گئے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو امام صادق نے فرمایا آئمہ کی، معصومین کی، ان 14 کی حقیقت کیا ہے، کیا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کے بعد پھر یہ جرات کرنی چاہیے کہ وہ ہم جیسے ہیں. کون ہے محمد والے محمد، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ امام صادق آخر کیا بات ہے کہ جہاں فرشتہ نہ جا سکے اور کہے کہ میرے پر چلتے ہیں، وہاں سے ختمی مرتبہ آگے بڑھتے بڑھتے اس درجہ رفیع پر پہنچے جس سے مطلب قرآن فرما رہے کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کی اتنا قریب جا پہنچا، اتنا قریب جا پہنچا. مجھے مرحوم اظہر حسن زینی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے، وہ اس موقع پہ کہتے تھے کہ شب معراج آپ اپنے معبود کے، بندہ اپنے اللہ کے، عاشق اپنے معشوق کے اتنا قریب چلا گیا کہ ایک مرتبہ عاشق کے دل میں آیا کہ ذرا سا اور آگے بڑھے، معشوق کو گلے سے لگا لے، لیکن چونکہ اس کا گلا نہیں تھا اس لیے اس سے کچھ گلا نہیں تھا. اتنی قرب کی منزل دنا فتدل، تو کیسے اس جسم کے ساتھ کس طرح سے ختمی مرتبہ تشریف لے کے گئے؟ تو یہاں پر چھٹے امام فرماتے کہ اللہ نے جس چیز سے تم لوگوں کی روحوں کو بنایا اس سے انبیاء کے جسموں کو بنایا. یعنی جتنے عام انسانوں کی روح لطیف ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں. اور پھر فرمایا کہ جتنے انبیاء کی روحیں لطیف ہیں اتنا اللہ نے ہم 14 کے جسموں کو لطیف بنایا ہے. اتنی لطافت ہے. اور صرف پیغمبر نہیں گئے، ابھی معراج شروع ہوگا اور ملا مختلف مساجد سے جمعے کے خطبوں سے شروع کر دیں گے میلاد میں شب معراج یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. تو بتائیں کہ ملاقات تو ہوئی، گئے تو پہنچے ختمی مرتبہ وہاں شب معراج، چلے گئے، لیکن کیا کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ تو بتائیں گے کہ شب معراج خدا نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. تو ہم سوال کریں گے کہ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب سے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے موسیٰ کلیم کہ خدا ان سے گفتگو کرتا تھا. تو کیسے گفتگو کرتا تھا یہ خود قرآن نے بیان کیا. جب وادی سینا میں کوہ طور میں جاتے تھے جناب موسیٰ تو خدا ایک درخت سے آواز ایجاد کرتا تھا، اور درخت سے ہم کلام ہوتا تو جہاں فرشتہ نہیں جا پا رہے وہاں درخت کون سا ہوگا؟ تو پھر کس کے لہجے میں گفتگو کی حق تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ؟ اب یا تو انکار کر دیجیے کہ شب معراج عاشق اور معشوق کے درمیان میں، حبیب اور محبوب کے درمیان میں، اللہ اور نبی کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی. اور اگر ہمیں کہیں گے کہ گفتگو ہوئی تھی تو ڈھونڈ کے لائیں کہ اللہ نے کس کے لہجے میں گفتگو کی تھی. تو اللہ نے جس کے لہجے میں گفتگو فرمائی اپنے حبیب سے، اسی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ان کی حقیقت ایک ہے، ان کا نور ایک ہے. یہ
حقیقت واحدہ، وہی حقیقت محمدی جو کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں اس کائنات میں متجلی ہوئی، پھر وہی حقیقت محمدی ذات علی کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر وہی حقیقت محمدی کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی امام صادق کی صورت میں، کبھی امام زمانہ کی صورت میں اس کائنات میں متجلی ہوئی، وہ حقیقت واحدہ۔ یہ فرق ہے، ببین تفاوت راس خدا مصطفیٰ بجا معذرت کے ساتھ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں سمیٹوں گفتگو کو۔ تو اسفل السافلین یہ جسم، چونکہ جسم ان چار عناصر سے مل کے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور ان عناصر کا لازمہ ایک بستی، اور انسان کی روح یہ اعلیٰ علیین سے جس کا تعلق ہے، یہ احسن تقویم ہے۔ اللہ نے روح کو اس جسم، اس مکان میں، عالم ملکوت سے اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم مادہ میں، اس انسان کے پیکر میں بھیجا۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ انسان اب ان 5 جواہر کے ذریعے سے، ان 5 صفات کے ذریعے سے اب اپنے ارادے اور اپنے شعور کے ساتھ پھر سے سفر شروع کرے، پستی سے بلندی کی طرف کا سفر، پستی سے بلندی کی طرف سفر کرے۔ اس سفر کا نام کمال ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہوا، میں یہیں پر اپنی گفتگو روک رہا ہوں۔ یہ ساری تمہید تھی اسی نقطے کے لیے جو بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بس یہی ایک جملہ عرض کر دوں۔ فلسفہ تخلیق بشر ترقی نہیں، کمال ہے۔ اب نصر حفیظ عالندری نے جو آپ کے قومی ترانے میں یہ لکھا ہے، اور آپ بچے آپ کے پڑھتے ہیں کہ رہبر ترقی و کمال، تو نہ، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی۔ جب انسان افق میں سفر کرتا ہے، پیش رفت کرتا ہے، یہ ترقی ہے۔ جب عمود کی طرف پیش رفت کرتا ہے، یہ کمال ہے۔ اگر کوئی اپنی زمین بڑھا لے، جائیداد بڑھا لے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لے، پہلے اس کے پاس 1 مکان تھا 2 مکان بنا لے، پہلے اس کے پاس $1,00,000 تھے اب $5,00,000 ہو گئے، یہ ترقی ہے۔ عہدہ بڑھنا شروع ہو گیا مسلسل، اس کی رقم میں اضافہ ہو رہا، سونی اور چاندی کے انبار اکٹھے کر رہے، درہم و دینار، ڈالر اکٹھے کر رہا، یہ ترقی ہے۔ بڑے بڑے مکان بنا رہے، یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو غار میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے نہیں بھیجا اس کائنات۔ کیا کہنے؟ فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال، اور کمال روحانی امور میں ہوتا ہے، جب علم میں اضافہ ہو، معرفت میں اضافہ ہو، تقویٰ میں، بصیرت میں، آگاہی میں، شعور میں، زہد میں، اخلاق پسندیدہ میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عدالت میں، عفت، حیا، یہ ملکات، یہ کمالات جب ان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کمال کہلاتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو باکمال بنانے کے لیے بھیجا، انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے بھیجا۔ ان 14 کو محمد سے لے کے امام زمانہ تک، یہ 14 زوات اللہ نے انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے بھیجا۔ فلسفہ تخلیق انسان ترقی نہیں ہے، کمال ہے۔ ہمیں مترقی بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، باکمال بنانے کے لیے۔ اگر میں لفظ بدل دوں، وقت ختم ہوا میرے عزیزو، لفظ اگر میں تبدیل کر دوں تو ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا فرق ہے ہم میں اور ان 14 میں؟ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں انسان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان 14 کی صیغت نصاب انسانیت ہے۔ یہ 14 کے 14 حق تعالیٰ کی طرف سے وہ عنایت ہے بشر کے لیے، لیکن امت نے ان 14 کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔ ایک طرف ماہ مبارک ربیع الاول کا نقطہ آغاز ہے، دوسری طرف ختمی مرتبت کے ایام شہادت بھی ہے۔ 28 کو آقا کی رحلت ہوئی، 24 کو آپ کی بیماری شروع، اور 3 دن بیمار رہے، 28 میں آپ کی رحلت ہوئی، اور پھر 29 کا دن گزر گیا۔ آج 30 سفر، آج بھی پیغمبر کی جس میں اطہر رکھا ہوا ہے، اور کل یکم ربیع الاول، آج کی جو شب آئے گی 30 سفر اور یکم ربیع الاول کی درمیانی شب پڑ لیجیے،
اگر آپ باقی سیرت کی کتابیں ابن ہشام اور امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام اور ابن اسیر کی تاریخ کامل دیکھنا چاہیں، یا اگر ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، وہ بڑی کتابیں چھوڑ کے آپ کے جو بچے ہیں اسکولوں میں، یہ جو 11ویں جماعت میں پڑھتے ہیں بچے، ان کی اسلامیات اختیار میں اٹھائیں جو غلام احمد حریری نے لکھی، انہوں نے بھی لکھا کہ 30 صفر اور یکم ربیع الاول کی درمیانی شب تک ختمی مرتبہ نے جسد مبارک پڑھا رہا۔ کہاں تھے جنازہ پڑھنے والے؟ نہ شرکت کرتے، شرکت نہ کرتے، لیکن کم سے کم رسول ذاتی کو اس طرح سے پرسہ نہ دیتے۔ ابھی عالم دین بیان فرما رہے تھے، اصل مسائل کا آغاز تو اب ہو رہا ہے۔ ادھر ختمی مرتبہ دفن ہوئے، 3 دن گزرے، ادھر کل یکم ربیع الاول ہے اور کسی نے دروازے پر فات کو بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے، امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج جو نے بخاری اور مسلم لکھی، ان کے استاد ابن ابی شیبہ، سب نے لکھا ہے۔ میں اپنی بات کروں، یہ کتاب آپ کی ادھر موجود ہوگی مسجد میں، امام بارگاہ میں، مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں ہے۔ یہ کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے لکھی۔ یہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان۔ کس سے متعلق لکھی ہے؟ سیدہ کی مصائب لکھی ہے۔ بس ایک روایت پڑھوں گا چونکہ وقت ختم ہوا۔ اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے ایک روایت بیان کی، کہا کہ امام حسین کی شہادت کے 2 سال گزرنے کے بعد ایک شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا، ایک بڑی معروف شخصیت کا بیٹا شام گیا، یزید کے پاس بیٹھا اور کہا اے یزید، تم نے امام حسین کو قتل کیا، ان کے بھائیوں کو مارا، بیٹوں کو مارا، ساتھیوں کو مارا، اگر تو یہاں تک رک جاتا میں تمہارے پاس شام نہ آتا، میں تم سے کوئی شکوہ نہ کرتا، لیکن تمہاری جنگ تھی مردوں کے ساتھ، یہ مناسب نہیں تھی کہ تو رسول اللہ کی بیٹیوں گلیوں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، درباروں میں غیر مسلموں کے سامنے بے مکنا و چادر پیش کیا۔ یزید نے جیسے یہ بات سنی، ایک مرتبہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا، کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن تمہیں حق نہیں کہ تم یہ بات مجھ سے کہو، کہ میں کیوں نہیں کہہ سکتا۔ یزید اٹھا، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں موجود، اٹھا، اٹھ کر لکڑی کے ایک صندوق سے خط لے کے آیا اور وہ خط آنے والے کی طرف پھینک دیا کہ یہ پڑھو۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے باپ کا وہ خط ہے جو اس نے میرے باپ کو مدینہ سے شام بھیجا تھا۔ کیا لکھا تھا اس خط میں؟ اس خط میں لکھنے والے نے یہ لکھا کہ میں نے پیغمبر کی رحلت کے بعد جب حزب حاکم کا انتخاب ہوا تو میں نے علی سے بیعت لینے کی غرض سے اپنے ایک غلام کو علی کے گھر کی طرف روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ تاکہ علی آ کے بیعت کرے۔ لیکن جب میرا غلام گیا تو اس گھر کی کنیز دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اس نے میرے غلام کو یہ پیغام دیا کہ جا کے اپنے صاحب سے کہو کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف، قرآن کی تدوین میں مصروف، اور جب تک قرآن کی تدوین کا کام مکمل نہیں ہو جاتا میرے آقا باہر نہیں آتے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ جب میرا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو میں نے کچھ افراد کا ایک دستہ علی کے گھر روانہ کیا، جاؤ اور علی سے کہو کہ اگر اب کی دفعہ آپ نہ آئے تو فلاں کہہ رہا تھا کہ لینے کے لیے میں خود آؤں، اور جب میں خود آؤں گا تو ہر حال میں آپ کو لے کے آؤں گا۔ تو دوسری مرتبہ جب بھی میرے بھیجے ہوئے افراد گئے تو اب کی دفعہ کوئی کنیز تو نہ آئی، لیکن نبی زادی نے دروازے کے پیچھے سے میرے لیے پیغام بھیجا کہ فلاں سے کہو جب تم نے حکومت اور خلافت کو ہم اہل بیت سے چھین لیا تو مزید ہم سے کیا چاہتے ہو؟
اگر یہ چاہتے ہو کہ علی تمہاری بیعت کرے تو یہ قیامت تک ممکن نہیں، اور فاطمہ زہرا کی زندگی میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدقے صدقے جب میرے بھیجے ہوئے افراد دوسری مرتبہ بھی خالی ہاتھ واپس آئے تو تیسری مرتبہ میں خود اٹھا، اپنے ساتھ 50 افراد کو لیا، ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، سب علی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں نے قرفس سے کہا آگے بڑھو، اب کرے علی پر دستک دو۔ قرفس بڑھا، اس نے دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ علی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے، نبی زادی علی کے سامنے آ کے روکی اور کہا اے امیر المومنین، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی ذاتی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی نے جواب میں کہا جیسے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی ہے۔ کہا علی پیچھے ہوئے، فاطمہ زہرا دروازے کے قریب آئیں، مجھ سے کہا فلاں کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا علی کو بھیجے۔ فاطمہ نے کہا میری زندگی میں علی باہر نہیں آئیں گے، کہا علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ نبی زادی نے مجھ سے کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ میں نے کہا آگ لگائیں گے، کسی بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس میرے عزیزو، کسی کے اشارے سے قرفس آگے بڑھا، اس نے در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی، اور جب دروازہ جلنے لگا تو اس شخص نے خود اپنی تحریر میں لکھا کہ میں غصے میں اتنا بھڑا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور کچھ دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ یہ دروازہ گرا۔ میں دست ادب جوڑ کر بہاولپور کے غیور مومنوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدت طاہرہ فاطمہ زہرا چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی تھی۔ دروازہ گرا اور بی بی کی آواز آئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب سنیں میرے عزیزو، 50 میں سے 11، یہ لکھنے والے نے لکھا ہے، کہا ہم 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور اس دروازے کو رونتے ہوئے جب آگے بڑھے، فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہو رہی تھی فضا میری بستیاں ٹوٹ چکی ہیں، فضا میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ کہا جب ہم آگے بڑھے تو سب سے آگے میں خود تھا، میرے ہاتھ میں رسی تھی جیسے عالم دین بیان فرما رہے تھے۔ اب کہا کہ میں نے وہ چاہا کہ میں رسی آگے بڑھوں، علی کی گلوئے ادھر میں ڈال دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں علی کے قریب پہنچتا، نہیں معلوم فاطمہ زہرا کس طرح اس حال میں اٹھی، اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر میرے اور اس شخص کے درمیان حائل ہو گئی، میرے اور اس شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی، اور مجھ سے کہا میری زندگی میں تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے کہا اے نبی ذاتی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا، اپنا بازو فضا میں بلند کیا، اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پر مارا۔
فاطمہ زہرا دوبارہ اٹھی، اٹھ کر فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا، اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ اس سارے واقعے میں میرے عزیزوں، میں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا ہے، میں نے سیرت کی کتابوں کا مقاصد کا مطالعہ کیا، اس سارے واقعے میں پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا۔ جب وہ باہر سے واپس آیا، اس نے دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تم نے نبی ذاتی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہا میں نے آگ لگائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی ذاتی نے علی کا دامن تھام لیا تھا؟ کہا تھام لیا تھا۔ کہا میں نے سنا ہے نبی ذاتی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، ہمیں پتا تھا آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا، ہم علی کو کھینچنے لگے کہ نبی ذاتی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر علی کو زور سے کھینچیں گے فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی ذاتی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے، نبی ذاتی علی کے ساتھ کھچتی چلی جا رہی تھی، کھچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہ چھڑوا لیا۔ کہا مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے سمجھ لیا، نبی ذاتی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا ہے، قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، میرے قریب میں کنفوس کھڑا تھا، اس کی کمر